بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں بھی مسلمان ہوں، تو بھی مسلمان ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے پچھلے ہفتے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں نے ثابت کیا تھا کہ انجینئر علی مرزا کیسے حدیثوں کے غلط حوالے بھی پیش کرتا ہے اور اپنے فہم کو بھی کیسے حدیثوں کے کھاتے ڈال کے پیش کرتا ہے۔ اس میں نے ایک مثال دی تھی، اس میں میں نے کہا تھا اس نے ایک حدیث بیان کی ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث بخاری کی حدیث ہے واضح الفاظ میں، تو لیکن انجینئر جی مکر گیا۔ مطلب میرے بھائی، اہل علم اہل حق لوگوں کا یہ وتیرہ ہوتا ہے کہ جب ان تک حق پہنچتا ہے نا تو وہ مان جاتے ہیں کہ ہاں یار میرے سے غلطی ہو، کیونکہ انسان پرفیکٹ نہیں ہے، غلطی کر سکتا ہے۔ لیکن انجینئر علی مرزا اپنے غرور میں ڈوبا ہوا، پوری پراپر تھا متکبر شخص، کیسے مانتا ہے کہ اس نے حوالہ غلط دیا ہے، کیسے کہتا ہے کہ اس نے بخاری میں یہ حدیث موجود نہیں لیکن اس نے غلط دیا ہے، اس میں تعویل کیا ہے اور اس میں مکر گیا کہ میں نے ایسا کہا ہی نہیں ہے۔ یہ سنیے گا، آپ کی آنکھیں کھلیں گی کہ جو کہتے ہیں علی بھائی جو آپ لوگ کہتے ہیں، آپ کو پتہ چلے گا علی بھائی کیسے خیانت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے انجینئر کا دعویٰ سنیں جو اس نے حدیث بخاری کے نام سے پیش کی تھی۔ مرنے سے پہلے توبہ کرنی چاہیے۔ روزانہ ہم مرتے ہیں نا، صحیح بخاری میں حدیث ہے نا، نبی علیہ السلام رات کو سوتے ہوئے کیا دعا مانگتے تھے؟ اللہم باسمک اموت و احیا، میں تیرے نام پر مرتا اور جیتا ہوں، یعنی سوتا اور جاگتا ہوں، کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے موت جو ہے وہ نیند کی بہن ہے۔ دیکھیں میرے بھائی، یہ کہہ رہا ہے کہ جو موت ہے نا وہ نیند کی بہن ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، یہ واضح اس نے الفاظ میں بولا ہے۔ اچھا، میں نے اس میں دعویٰ کیا تھا، سنیں میرے بھائیوں، پوری بخاری اٹھائیے، بخاری کھولیے، بخاری میں یہ حدیث موجود ہی نہیں ہے، سرے سے موجود نہیں ہے یہ حدیث کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہو کہ جو موت ہے وہ نیند کی بہن ہے۔ امام بخاری ایسی کوئی روایت لے کے آئے ہوں؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے موت جو ہے وہ نیند کی بہن ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے موت جو ہے وہ نیند کی بہن ہے۔ دیکھیں میں نے یہ ثابت بھی کیا، دعویٰ کیا تھا کہ یہ بخاری میں حدیث موجود ہی نہیں ہے، جو کہ نہیں موجود۔ انجینئر علی مرزا اہل حق ہوتا نا، کہتا ہے یار ہاں یار بہت شکریہ جس نے بات پہنچائی ہے، اور یہ باقی بخاری میں حدیث نہیں ہے، اور میں اس میں توبہ رجوع کرتا ہوں۔ میرے سے بس انسان بشریت کے تقاضے میں، انسان ہونے کے تحت میں یہ کہہ گیا ہوں، لیکن ایسا نہیں تھا، رجوع کر لیتا، جو بھی جس طرح سے بھی کرتا، لفاظی تو یہ ماہر ہے، کر لیتا، لیکن مکر گیا، کہتا میں نے ایسا کہا ہی نہیں کہ بخاری میں حدیث ہے۔ یہ سننے اس نے جواب کیا دیا۔ طرف سے ہے۔ السلام علیکم علی بھائی، آپ نے مجلس نمبر 59 میں کہا تھا کہ بخاری میں حدیث ہے کہ موت نیند کی بہن ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ حدیث میں موجود نہیں ہے، برائے مہربانی کر کے اس کی وضاحت کر دیں۔ میں نے حدیث کہہ کے نہیں میرے بھائی بیان کیا موت نیند کی بہن ہے۔ میں نے اس پہ ورڈک دی تھی کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے رات کو سوتے وقت دعا تعلیم کی ہے، اللہم باسمک اموت و احیا، اللہم باسمک اموت و احیا، دونوں الفاظ ثابت ہیں۔ تو اس پہ میں نے ورڈک دی تھی کہ چونکہ موت جو ہے، نیند موت کی بہن ہے، اس اعتبار سے کہ انسان رات کو جب سوتا ہے تو وہ گویا کہ موت کی آغوش میں جاتا ہے، اور اس کا ذکر جو ہے وہ سورہ الزمر کے اندر بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ موت کے وقت بھی روح قبض کر لیتا ہے اور نیند کی حالت میں بھی کر دیتا ہے، اور جس کی زندگی باقی رکھنی ہوتی ہے دنیا میں کچھ عرصہ اس کی واپس بھیج دیتا ہے، اور جسے موت دینی ہوتی ہے تو اسی حالت میں سویا ہوا سو جاتا ہے۔ یہ سورہ الزمر کے اندر آیا، تو میں نے ورڈک دی تھی، نہ کہ یہ کہا تھا کہ حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث سے یہ رزلٹ نکلتا ہے۔ نیکسٹ۔ میں نے ورڈک دی تھی، نہ کہ یہ کہا تھا یہ حدیث کے الفاظ، حدیث سے رزلٹ نکلتا ہے۔ میرے بھائیو، یہاں سے ایک بات تو آپ کو یہ واضح ہوگی ہے کہ انجینئر علی مرزا جو حدیث سے اپنا رزلٹ نکالتا ہے نا، جو یہ ورڈک دیتا ہے اور اس کو حدیثوں کے نام سے بیچتا ہے، میں تو بیچتا ہی کہوں گا، اس کو حدیثوں کے نام پہ پیش کرتا ہے کہ اپنی جو اس کا فہم ہے اس پہ بخاری مسلم کا لیبل لگا دے گا، اپنا فہم ہے اس پہ حدیث کا لیبل لگا لے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ کہتا ہے جو میں نے ورڈک دیا تھا میں نے حدیث کا نام نہیں لیا تھا، میں نے یہ نہیں کہا تھا وہ حدیث ہے، جبکہ اس نے کلیئر کہا ہے کہ بخاری کی حدیث ہے، یعنی کہ اپنے ورڈکٹ کو بخاری کے نام سے پیش کر رہا ہے، اس کا جو ورڈکٹ ہے نا وہ حدیث بن جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ مطلب پوری امت کا جو فہم ہے وہ ان کا فہم ہے، لیکن انجینئر علی مرزا کا جو اپنا فہم ہے وہ عین دین ہے، کہ اس کا جو اپنا ورڈکٹ ہے وہ بھی بخاری ہے۔ نعوذ باللہ۔ مطلب یہ اس بندے کا حال ہے۔ میرے بھائیو، غلطی ہو جاتی انسان سے، اس کو چاہیے تھا مان جاتا ہاں یار میرے سے غلطی ہوگی، میں اس پہ رجوع کرتا ہوں، لیکن نہیں، قائم ڈٹائی پہ قائم ہو گیا۔ بلکہ اب واضح پوری میں کمبائن کر کے آپ کو دکھاتا ہوں، آپ کو پتہ چلے یہ بندہ کیسے خیانت کر رہا ہے، کیسے جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے حدیث کہہ کے نہیں میرے بھائی بیان کیا موت نیند کی بہن ہے، کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے موت جو ہے وہ نیند کی بہن ہے۔ میں نے حدیث کہہ کے نہیں میرے بھائی بیان کیا موت نیند کی بہن ہے، تو میں نے ورڈک دی تھی، نہ کہ یہ کہا تھا کہ حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث سے یہ رزلٹ نکلتا ہے، کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے موت جو ہے وہ نیند کی بہن ہے، کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے کیونکہ
صحیح بخاری میں حدیث ہے موت جو ہے وہ نیند کی بہن ہے۔ استغفر اللہ، یہ سن لیا آپ لوگوں نے، مطلب مکر گیا کہ میں نے یہ کہا ہی نہیں کہ وہ حدیث کہا ہی نہیں ہے میں نے، اور کہتا ہے میں نے تو ورڈکٹ دیا تھا، جبکہ وہ کلیئر کہہ رہا ہے کہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ ابھی بھی آپ لوگ اس بندے کی حقیقت نہ کھولے، پھر کیا کہا جا سکتا ہے؟ ابھی بھی آپ یہ کہیں کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہے، جھوٹا بندہ نہیں ہے، تو آپ پھر کیا کہا جا سکتا ہے؟ اس کو اپنے علم پہ اپنی اتنا غرور، اتنا تکبر کہ غلطی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اور یہ ایسا بندہ ہے میرے بھائیوں کہ بلکہ میں آپ کو ایک اور اس کی مثال دیتا ہوں، یہ کتنا بڑا جاہل ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے، مطلب اس کو عربی کے قواعد و ضوابط بھی نہیں آتے۔ یہ سنیں کیا کہہ رہے ہیں، یہ دعا کیسے پڑھ رہا ہے۔ اللہم باسمک اموت و احیا، اللہم باسمک اموت و احیا، اللہم باسمک اموت و احیا، دونوں الفاظ ثابت ہیں۔ اللہم باسمک اموت و احیا، اللہم بسمکا، اللہم باسمکا، دونوں الفاظ ثابت ہیں۔ استغفر اللہ۔ کسی بندے کو تھوڑی سی بھی عربی آتی ہے نا، وہ کہے گا انجینئر صاحب آپ کا اتنی جہالت آپ کی۔ میرے بھائیو، اللہم باسمکا اور اللہم بسمکا، یہ جو اسم کا حمزہ ہے، یہ حمزہ وصلی ہے، یہ گر جائے گا، یہ ہم بولیں گے نہیں۔ لکھنے میں تو اس کے نیچے ایسے ہی آئے گا، لیکن جب ہم پڑھیں گے، ہم بولیں گے، ہم کہیں گے اللہم بسمکا، باسمکا نہیں کہیں گے۔ جو باسمکا کہے گا اس کو عربی کے قواعد ہی نہیں آتے۔ ایسے ہی ہے کہ اگر ایک انسان انگلش میں کہتا ہے آئی ڈونٹ نو، اور کہے آئی ڈونٹ نو بھی ثابت ہے، آئی ڈونٹ نو بھی ثابت ہے، کیونکہ انگلش کا قاعدہ ہے کہ جو نو کہنا کہ آئی ڈونٹ نو میں نہیں جانتا، اس کا جو نو ہے، اس کا جو کے ہے، یہ سائلنٹ ہے، تو ہم کے نہیں بولیں گے۔ اگر ایک بندہ آئی ڈونٹ نو پڑھے تو آپ کو کہ یہ بندے کو انگریزی بھی نہیں آتی، مطلب یہ بندے کا یہ حال ہے، اور آپ کو آ کے شیکسپیئر پہ لیکچر دے رہا ہے۔ مطلب ایک بندہ آپ کو پوری شیکسپیئر کی حقیقت بیان کر رہا ہے، ایک بندہ آپ کو انگلش کے بڑے بڑے رائٹرز اور انگلش کا پراپر لٹریچر سکھا رہا ہے، اور اس کے بعد اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ آئی ڈونٹ نو ہوگا کہ آئی ڈونٹ نو ہوگا، اور یہ کہے کہ آئی ڈونٹ نو بھی ثابت ہے، آئی ڈونٹ نو بھی ثابت ہے۔ اور میرے بھائیو، آپ انگلش کے معاملے میں دنیاوی تعلیم میں ایک ایسے بندہ جو یہ دعویٰ کرے گا، اس سے آپ وہ تعلیم چھوڑ دیں گے کہ یار پہلے اپنا لیول بڑھا کے آ، لیکن ایسے بندے کو آپ اپنا امام بنا کے پورے کا پورا دین لے کے اس کو پورے کا پورا حق سمجھ رہے ہو۔ یہ ہے، اتنی بڑی جہالت ہے اس بندے کی، آپ کے سامنے ہے کہ اللہم باسمک بھی ثابت ہے۔ بھائی لکھنے میں پڑھیں گے یہ حمزہ وصلی ہے، حمزہ گر جائے گا، ہم پڑھیں گے اللہم باسمک۔ ہم جب چھوٹے تھے نا تب بھی ہمیں بسمکا سکھایا گیا تھا، بسمکا تو سکھایا ہی نہیں گیا کہیں پہ، کیونکہ ہمارے جو ٹیچرز تھے، استاد تھے، ان کو پتا تھا کہ یہ حمزہ وصلی ہے، یہ نہیں بولنے میں آئے گا، یہ گر جاتا ہے۔ یہ اس کا حال ہے۔ اور دعوے سے چکر، دعوے کیسے کہہ رہا ہے سنیں۔ اور اللہ کا شکر ہے جو ویڈیو میں جواب دے رہا ہے، اول تو دے ہی کوئی نہیں رہا، وہ ذلیل ہی ہو رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے جو بھی ویڈیو میں جواب دے رہا ہے اب تو کوئی دے ہی نہیں رہا، جو دے رہا ہے وہ ذلیل ہو رہا ہے۔ نہ انجینئر صاحب، نہ، یہاں پہ آپ ذلیل ہو رہے ہو کہ کوئی جواب نہیں دے رہا۔ میں نے اس پورے 10 منٹ کی جو گفتگو کی ہے اس میں آپ ذلیل ہوئے ہو۔ آپ میرے چینل پہ جائیں، وہاں جا کے آپ کو پتا چلے گا کہ انجینئر علی مرزا کیسے ذلیل و خوار ہوا ہے۔ عالم تو عالم، علماء تو علماء، آپ کو ایک طالب علم نے آپ کے گلے کے پھندا ڈال دیا ہوا ہے اور آپ کو ذلیل و خوار کر رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہو کہ جو جواب دیتے ہیں وہ ذلیل ہو رہے ہیں۔ یہ آپ کا غرور ہے، یہ تکبر ہے کہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ اللہم بسمک یا اللہم باسمک ہے، آپ کو حمزہ وصلی کا نہیں پتا اور بات کر رہے ہیں۔ آپ اپنے فہم کو بخاری کے نام پہ پیش کر رہے ہو اور ہم آپ کو جواب دیتے ہیں۔ پہلے تو آپ کی خواہش تھی، آپ کہتے تھے آپ کی خواہش ہے کہ آپ کی حدیثوں کے حوالے غلط دیتا ہے تو بتاؤ، میں کوئی فہم غلط بتاتا ہوں تو بتاؤ۔ اب ہم جب ہونا یہ چاہیے کہ میں کوئی آیت بیان کروں، یہ کہ جی قرآن میں آیت نہیں ہے، میں کوئی حدیث بیان کروں، یہ کہ وہ حدیث موجود نہیں ہے، یا اس حدیث سے کچھ اور مطلب نکلا تھا، میں نے کچھ اور نکال لیا، تب بھی بتا دیں۔ آپ نے بتا رہے ہیں، آپ ڈٹائی پہ قائم ہو اور آپ کے لوگوں کی آنکھیں بھی نہیں کھول رہی۔ میرے بھائیو، آنکھیں کھولو۔ یہ میں تھوڑی سخت گفتگو کی ہے، یہ خالصتاً صرف دین کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ ایسے بندے کو رہبر اور امام بنا لیا ہوا ہے آپ نے۔ آنکھیں کھولیں، آنکھیں کھولیں۔ اس بندے کا یہ علمی لیول ہے، یہ اس کا غرور ہے، یہ ایسے ہی کرتا ہے۔ بے شمار مثالیں آپ کے سامنے، یہ تو ایک مثال میں نے آپ کو مزید رکھی ہے۔ تو بس یہی کہہ سکتے ہیں، اللہ سے دعا کر سکتے ہیں اللہ پاک ہمیں حق سننے کی اور اس کو سمجھنے کی اور اس کو ایکسیپٹ کرنے کی توفیق دے۔ یہ دعا کرنی چاہیے۔ تو حقیقت آپ کے سامنے ہے، حق آپ کے سامنے ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، حافظ وقار کو، اپنے اس بھائی کو دعا میں خاص کر یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔